BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ضمنی انتخاب کے دوران سیکیورٹی دستوں کی فائرنگ سے ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال اور سوگ. وادی میں پرامن انتخابات کیوں ممکن نہیں؟ چین میں جب برسوں پہلے ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنے پر پابندی لگی تو کچھ خواتین نے مستقبل میں ماں بننے کے لیے کیسی دور اندیشی دکھائی. اور ناروے میں صرف خواتین پر مشتمل دنیا کے پہلے اسپیشل فورسز دستے کی دوران تربیت مرد فوجیوں کے مقابلے میں کارکردگی کیسی ہے؟ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کل ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران سیکیورٹی دستوں کی فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف آج اور کل وادی میں ہڑتال ہو رہی ہے. علیحدگی پسند تنظیموں نے انتخابی عمل کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کل بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے جن پر سیکیورٹی دستوں نے فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا. ہڑتال کے دوران جگہ جگہ نوجوانوں نے ہند مخالف مظاہرے کیے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور. سری نگر، بڑگام اور گاندربل میں ضمنی انتخابات کے دوران یہی مناظر ہر جگہ دیکھے گئے. اکثر پولنگ مراکز سنسان تھے. فورسز کی گولیوں اور چھروں سے 8 نوجوان مظاہرین ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. بڑگام میں صرف 2 ہفتے قبل فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہو چکے عامر فیاض کے والد نے 2 سال قبل ووٹ ڈالا تھا، لیکن اب الیکشن کے عمل سے ان کا اعتماد ہی اٹھ چکا ہے. اہن 2014 مز ترٲے ووٹ، اس تہِ ترٲے ووٹ، PDP یس ترٲے ووٹ. 2014 میں ہم نے ووٹ دیا، PDP کو ہی ووٹ دیا. اس کے بدلے انہوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا. وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا. ووٹ کے بدلے یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیتے ہیں. انتخابات پر بوائیکاٹ کا اثر حاوی تھا، لیکن بعض پولنگ مراکز پر کچھ ووٹرز دیکھے گئے. ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. 7-8 مہینوں سے جو چیزیں ہوئی ہے نہ کوئی سن رہا ہے نہ اس پہ ریاکٹ ہو رہا ہے. تو اب کم سے کم there should be someone، لوگوں کو پتا چلے کہ what is actually happening here in the Sri Nagar. تو مجھے لگتا ہے گھر پہ بیٹھنے سے بیٹر ہے we should cast vote, we should at least tell people کہ یہ ایک پراپر طریقہ ہے اپنی پرابلم کو ایڈریس کرنے کا. ماہرین کہتے ہیں حکومت ہند کا کشمیر کے بارے میں سخت موقف عوامی غصے کی بڑی وجہ ہے. کہ اگر ہم پس منظر میں جا کے دیکھیں گے تو جب بھی نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور حریت کے ساتھ بات چیت ہوئی تو کشمیر بڑا پرامن رہا ہے. جو جمہوری ڈسنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ بچی نہیں ہے. تو آپ اس لیے دیکھتے ہیں اب پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈیبیٹس کرنے نہیں دیتے ہیں، آپ سیمینارز نہیں کرنے دیتے، آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں. گفت و شنید کے جو اس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب گفت و شنید کا عمل ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ. اب بڑگام میں انتخابات کے دوران فیاض جیسے غمزدہ باشندوں میں مزید 8 لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے. انتخابات کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن ہلاکتوں نے اس جمہوری عمل پر سوالیہ لگا دیا ہے. ضلع بڑگام کے چاڈورا قصبے میں 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے دوران بھی پولنگ ہوئی. اکثر لوگوں نے ووٹ ڈالے، لیکن آج جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بوائیکاٹ کی وجہ کیا تھی تو وہ ایسی خبروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ریاض مسرور، BBC نیوز، بڑگام، کشمیر. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اخبار کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین جموال. انورادھا جی، سیربین میں خوش آمدید. ویسے تو یہ ایک بائی الیکشن تھا، 8 لوگ مارے جا چکے ہیں، 16-18 سال کے لڑکے، 7% ٹرن آؤٹ بتایا جا رہا ہے. کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، متوقع تھا؟ اگر آپ پورا کشمیر آپ دیکھیں اور جس طرح سے کشمیر میں حادثے ہو رہے ہیں مسلسل پچھلے کچھ سالوں سے، اور خاص طور پہ جو پچھلے سال جس قسم کا انریسٹ ہوا اور ایک غصہ ایک ابال پہ آیا، کیونکہ جس بے رحمی سے لوگ مارے جا رہے تھے یا پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا تھا، کچھ بچے نابینا بھی ہو گئے. اس قسم کے جو حادثے ہوئے اس کے بعد اتنا ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ الیکشن جو ہوئی ہے یہ سری نگر بڈگام میں ہوئی، یہ اس قسم کا ریاکشن شاید ساؤتھ کشمیر میں اتنا ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. لیکن جو غصہ ابال پہ آ رہا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ جگہوں پہ آ رہا ہے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا یہ الیکشن تو سری نگر بڑگام میں تھا. کل اننت ناگ کے لیے اسکیڈول تھی پولنگ، لیکن جو حکمران جماعت ہے PDP، ان کا کہنا ہے کہ اسے فی الحال ملتوی کر دیا جانا چاہیے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ایجنڈا کون سیٹ کر رہا ہے، حالات کتنے خراب ہیں؟
جی حالات تو کافی دیر سے خراب ہیں، اور یہ سرکار جو ہے، چاہے وہ نئی دلی کی سرکار ہے یا جموں کشمیر میں جو سرکار ہے، وہ ایک ڈینائل موڈ میں رہی ہے کافی دیر سے۔ ایک ہوتا ہے غصے کا ایک ایولیوشنری پروسیس ہونا، جو جب پیس پروسیس چل رہا تھا، گفتگو کسی نہ کسی سطح پہ تھوڑی بہت ہو رہی تھی، ایک بہت میننگ فل پیس پروسیس نہیں تھا، تب لوگوں نے بھی اس میں اپنا یقین دکھایا، اور جیسے ہی پیس پروسیس ختم ہوا، لوگوں کا پیشنس ان کا ختم ہو رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو شامل کیا جائے۔ ہندوستان پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں ان کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، جو نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارے سگنلز جب آپ نے اگنور کیا تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ پہلے پیسفل پروٹیسٹ کے طور پہ باہر نکلنا شروع ہوئے۔ جب پیسفل پروٹیسٹ جی وہ جب کرش ہونے لگے، پتھراؤ، پھر بندوق، تو اس قسم کی چیزیں جو آتی جا رہی ہیں۔ اور میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انتخابات میں پچھلے کچھ عرصے میں جو شمولیت کشمیریوں کی ہوئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کشمیری دراصل انڈیا سے خوش ہیں۔ اب اگر جو جمہوری عمل ہے وہی کمپرومائز ہو رہا ہے، اس طرح سے کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اب انڈیا کے پاس آگے کیا راستہ ہے؟ یہ تو انڈیا کے پاس تو راستہ صاف ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں ان کو کسی نہ کسی لیول پہ ایک نیگوشیٹ کرنے کی ایک پروسیس آف انگیجمنٹ، ایک پروسیس آف ڈائیلاگ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو شروع کرنا پڑے گا۔ آپ چھوٹے پیمانے پہ شروع کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑا ڈائیلاگ ایک دم سے آپ کو ریفرینڈم ڈیسائیڈ کرنا ہے یا پولیٹیکل فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ ایک کنسلٹیشن پروسیس شروع کر سکتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، کشمیر کے عوام کے ساتھ، وہاں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، یوتھ گروپس ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پازیٹیو ایک رول پلے کر رہے ہیں اتنے سٹفلنگ ایٹماسفیئر میں بھی۔ بالکل بات چیت ضروری ہے۔ دلی سے انورادھا بھسین جموال، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اتوار کو مصر میں قبطی مسیحیوں کے 2 گرجا گھروں میں دھماکوں کے نتیجے میں 44 ہلاکتوں کے بعد صدر نے 3 ماہ تک ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے اس سے قبل ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خودکش بمبار اسکندریہ کے بڑے گرجے کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے داخل نہیں ہونے دیا اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزر کر اندر آنے کو کہا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد حملہ آور نے خود کو بم سے اڑا دیا۔ مسیحی برادری کا خوشی کا دن اب تباہی اور خوف کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ حملہ ایک سلسلے کی کڑی تھی، اور اس سے پہلے اتوار کے روز ہی ایک حملہ تنتا کے شہر میں چرچ آف سینٹ جارج پر ہو چکا تھا۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ حکام کو دھمکیاں مل چکی تھیں کہ گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ دھماکے کے بعد ملک کے صدر سیسی نے اپنے خطاب میں کہا، ہمیں کئی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس میں پہلا قدم ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ ہے۔ ہم ایمرجنسی کا نفاذ صرف اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ اب اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو بھی تعینات کیا جا سکے گا، اور کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکے گا۔ صدر السیسی کا یہ بیان بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے مصر میں تقریباً 20 سال تک ایمرجنسی کا نفاذ رہا، اور 2011 کی انقلابی تحریک کی ایک بڑی وجہ ملک میں طویل ایمرجنسی بھی تھی۔ مصر کی قبطی برادری کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کا سامنا کرتی چلی آئی ہے، لیکن ان تازہ ترین حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے سوگ کے ساتھ ساتھ یہ قدیم آبادی اپنے ہی ملک میں مزید تحفظ کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس بلوچستان سے گرفتار کیے جانے والے انجن بحریہ کے مبینہ افسر کلبھوشن جادو کو فوجی عدالت نے سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیر کو فوجی عدالت کے فیصلے کے تحت کلبھوشن جادو کو موت کی سزا دیے جانے کی توثیق بھی کر دی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے روس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شامی حکومت کو باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں کیمیائی حملہ کرنے سے باز رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کی تباہی یقینی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ٹرک کے ذریعے کیے گئے شدت پسند حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں آج 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسٹاک ہوم سٹی ہال کے باہر جمع ہوئے۔ جمعے کے روز ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ ایک چینی عورت منجمد ایمبریو سے 16 برس بعد ماں کیسے بنی، اور دیکھیے گا کہ ناروے میں صرف خواتین پر مشتمل دنیا کے پہلے اسپیشل فورسز کے دستے کو تربیت کیسے دی جا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ تقریباً 1 برس پہلے چین میں صرف 1 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی پابندی ختم ہونے کے بعد صرف پچھلے برس میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ تھی، جن میں سے تقریباً آدھے بچے ایسی ماؤں کے تھے جن کا ایک بچہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ چین میں زیادہ عمر کی ایسی ماؤں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جنہوں نے برسوں پہلے تولیدی علاج کے بعد اپنے ایمبریوز منجمد کرا دیے تھے اور اب ان منجمد ایمبریوز کے ذریعے اپنے خاندان بڑھانا چاہتی ہیں۔ BBC کی کیری گریسی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ثنا گلزار۔ 48 برس کی لیین کے یہاں ولادت سے پہلے آخری الٹرا ساؤنڈ۔ سولہ برس پہلے افزائش نسل کے علاج سے ان کی پہلی اولاد پیدا ہوئی تھی اور اسی وقت ہسپتال نے ان کا ایک ایمبریو منجمد کر دیا تھا۔ اب چین میں دوسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت کے بعد وہ ایک کرشماتی بچے ایک لڑکے کو جنم دینے والی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو دوسری لڑکی پر بھی خوش ہوتی لیکن ان کے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے۔ 2 بچوں والا گھرانہ چین میں ایک انہونی چیز ہے۔ اس کلینک میں بڑا جوش ہے، خصوصاً جب یہ معجزہ برسوں پہلے یہیں تجربہ گاہ کی پیٹری ڈش میں منجمد کیے جانے والے جنین سے رونما ہوا ہو۔ پالیسی میں تبدیلی سے اسے چھوٹی بہن مل گئی ہے۔ پالیسی میں تبدیلی کا سنتے ہی میں بہت خوش تھی۔ میرا دوسرا بچہ بہت عرصے سے منجمد تھا اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ہر ایک اتنا خوش قسمت نہیں ہے۔ ین مین دوسرے بچے کی خواہش مند ہیں لیکن ان کے منجمد کرائے ہوئے ایمبریو کے معیار پر شکوک ہیں۔ میرے صرف 3 ایمبریو بچے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ایک اچھا، ایک اوسط معیار کا اور ایک کم معیاری ہے، لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ قدرت یہ تحفہ ضرور دے گی۔ منجمد کرائے ہوئے جنین سے پیدا ہونے والے بچے خوشیاں لا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پالیسی میں تبدیلی کے بعد پیدا ہونے والی دوسری اولاد ہے۔ تولیدی مسائل سے دوچار بڑی عمر کی مائیں اب اپنے منجمد کرائے ہوئے جنین یا باراور بیضوں پر انحصار کر سکتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ایسا ممکن نہیں۔ فنگ فنگ ین اپنے گھر میں ولادت کی تیاری کر رہی ہیں۔ اسپتال لے جانے والا بیگ تیار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر پالیسی میں مزید تبدیلی سے تیسرے بچے کی اجازت ملی تو وہ یہ بھی کریں گی۔ کیری گریسی کی رپورٹ۔ آئیں دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج قارئین نے کن خبروں میں زیادہ دلچسپی لی۔ پاکستان میں پکڑے جانے والے جاسوس کلبھوشن جادو کی سزائے موت پر انڈیا کا احتجاج، پاکستانی گدھوں کی چین کو برآمد، اور برطانیہ میں ایک مسلم عورت کا نسل پرست مظاہرین کو مسکراہٹ سے جواب، یہ سب مقبول خبروں میں شامل ہیں۔
اور اب ملتے ہیں دنیا کی سخت جان خواتین فوجیوں سے۔ ناروے مغربی دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں سب سے پہلے خواتین کو فوج میں شامل کیا گیا، اور اب وہاں خواتین پر مشتمل ہنٹر ٹروپس نامی اسپیشل فورسز گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ یہ مشرقی ناروے میں موسم بہار کا ایک دن ہے اور یہ خواتین فوجی چھاپہ مار تربیت میں مصروف ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی خواتین پر مشتمل اسپیشل فورسز ہنٹر گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ 19 سالہ ایلن ہے جو ان 11 فوجیوں میں سے ایک ہیں جو رواں سال پاس آؤٹ ہوئی ہیں۔ میں چیلنج کی متمنی تھی۔ فوج ڈسپلن کے لیے مشہور ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ افغانستان کی جنگ کے دوران مغربی ممالک کی افواج کو خواتین فوجیوں کی ضرورت محسوس ہوئی جو آسانی کے ساتھ خواتین اور بچوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکیں۔ یہ سب سے سخت جان خواتین فوجی ہیں۔ وہ اسلحہ اور دوسرا ساز و سامان اٹھا کر مارچ کرتی ہیں اور شاید دن میں 30 کلومیٹر تک واک کرتی ہیں۔ یہ بہت ٹف ہیں۔ ناروے میں خواتین فوجیوں کی بھرتی کا یہ پروگرام تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے نتائج دے رہا ہے۔ یہ خواتین فوجی اپنی آدھی تربیت مرد فوجیوں کے ہمراہ کرتی ہیں اور ایلن کا کہنا ہے کہ ایسا مقابلے کی فضا کو جنم دیتا ہے۔ ہم میں مقابلے کی فضا ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا مقابلہ ہوتا ہے۔ خواتین کے مابین بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ ناروے مغربی ممالک میں پہلا ایسا ملک تھا جس نے 3 عشرے پہلے خواتین کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ برطانیہ اور امریکہ کی فوج میں خواتین کی شمولیت بہت بعد میں ہوئی، لیکن ناروے کی فوج میں اب بھی غلبہ مرد فوجیوں کا ہے۔ بعض مرد فوجیوں کی عورتوں کی فوجی صلاحیت پر شکوک ابھی باقی ہیں۔ البتہ 19 سالہ یانکا کا کہنا ہے کہ مرد فوجیوں کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ ناروے کی خواتین فوجیوں کو ابھی تک اسپیشل فورسز کے ساتھ تعینات نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مرد فوجی دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے اردن میں موجود ہیں۔ میں نے جب یانکا سے پوچھا کہ اگر انہیں یہ سب کچھ جنگ میں کرنا پڑے تو کیسا محسوس ہوگا؟ مستقبل میں ان رنگروٹوں کی نظر بڑی جنگوں پر ہو سکتی ہے، مگر اس وقت تو ان کی ساری توجہ 6 ماہ کی اس ٹریننگ پر ہے۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔